يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6151۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے گرنے کی آواز سنی، ہم اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال گرتا رہا تھا، آج اس کی تہہ تک پہنچ گیا جو تم نے سنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6152۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، میں تم پر ان قریب قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ سارے اکٹھا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ قل هو اللہ احد پڑھی، یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیا، پھر داخل ہوئے۔ ہم میں سے بعض کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پہ قرآن کے تہائی پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اور فرمایا یہ قرآن کا تہائی حصہ ہی تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، بس دیکھا کہ حضرت عمر و حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دونوں کو اس وقت کس نے نکالا؟ عرض کی بھوک نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اٹھو وہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے، انصار کے ایک آدمی کے گھر میں آئے، کہ گھر آئے، وہ گھر نہیں تھا۔ اس انصاری کی بیوی نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کو اس نے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا فلاں کباب کہاں ہے؟ اس نے عرض کی وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اس حالت میں تھے کہ وہ انصاری آ گیا، اس کے اوپر مشکیزہ تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو اللہ اکبر کہا، پھر کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، آج کے دن میرے مہمان مجھ سے زیادہ معزز مہمان کوئی نہیں۔ وہ چلا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے خشک و تازہ کھجوروں کا ٹوکرا لایا اور مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چن لیتا تو بہتر تھا۔ انسانی نے عرض کی یا رسول اللہ تاکہ آپ خود چنیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اس نے چھڑی پکڑی، وہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پینے والی سے پرہیز کرنا۔ اس نے ان حضرات کے لیے بکری ذبح کی، انہوں نے کھجوریں کھائیں اور بکری کا گوشت کھایا اور اس پانی سے پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے ضرور بضرور قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوا۔ قسم اپنے گھر سے بھوکے نکلے تھے، پھر تم اس کو نعمتوں کو کھا کر واپس جا تم اس کی نعمتوں کو کھا کے واپس جا رہے۔ ایک اور حدیث ہے 6154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک دن ایک مہمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدین کی طرف آدمی بھیجا کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ میرے پاس آج رات ایک مہمان تشریف لایا ہے، اللہ کا مہمان، اللہ کی رحمت۔ بس انہوں نے جواباً پیغام بھیجا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، ہمارے پاس آج رات پانی کے سوائے کچھ نہیں۔ راوی کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تشریف فرما تھے جب ایک انصاری آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی شے ہے کہ کوئی چیز ہے کہ آج رات ہمارے مہمان کو ساتھ لے جائے؟ انصاری نے عرض کی اللہ کے نبی جی ہاں۔ راوی کا بیان ہے بس وہ مہمان کو لے کر چلا گیا۔ راوی کہتا ہے جب وہ اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی شے ہے؟ اس نے کہا جی ہاں وہی روٹی جو ہمارے اپنے لیے ہے۔ اس نے کہا تخ آور تو آنا، گویا تو چراغ درست کر رہی ہو، بس اسے بجھا دینا، کھانا رکھ دیا۔ بس اس نے اور اس کی بیوی نے مہمان کے ساتھ اپنا ہاتھ خالی داخل کرنا شروع کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کی طرف لے جاتے لیکن کوئی چیز کھاتے نہیں تھے، خالی منہ ہلاتے رہتے۔ روٹی کو مہمان کے لیے چھوڑ دیا، اس نے کھایا۔ بس جب صبح ہوئی تو مہمان اپنے کام کی خاطر چلا گیا۔ بس انصاری نے کہا میرا وہ وقت ہو گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دور سے ہی
آتے ہوئے دیکھ لیا، فرمایا تو نے آج رات والے اپنے مہمان سے کیا سلوک کیا؟ عرض کی حضور لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میری شکایت لگ گئی ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے عرض کی یہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین نے آ کے خبر دی ہے کہ تیرا رب خوش ہے اس کام سے جو تو نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا۔ پھر یا فرمایا وہ مسکرایا، یعنی تیرا رب۔ ایک اور حدیث ہے 6155، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ امت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی عورت کے پاس جائے گا، اس کا راستے میں بستر بنائے گا، اس دن ان میں وہ بہتر ہوگا جو کہے گا کہ اگر دیوار کے پیچھے لے جاتا تو بہتر ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 6156، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس مرد کے پاس لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے، اس کو پڑھنے پہ مجبور نہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 6155، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ امت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی عورت کے پاس جائے گا، اس کا راستے میں بستر بنائے گا، اس دن ان میں وہ بہتر ہوگا جو کہے گا اگر اس دیوار کے پیچھے لے جاتا تو بہتر تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6156، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یعنی اس مرد کے پاس لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے، اس کو پڑھنے میں مجبور نہ کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 6157، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی 2 رکعتیں رہ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلوع شمس کے بعد ادا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 6158، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے کیونکہ انصار کی آنکھ میں کچھ ہے، اس نے عرض کی میں نے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 6159، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایک آدمی اپنے بھائی کی خرید پہ قیمت زیادہ کرے اور بے میں دھوکہ دینے سے منع کیا، اور تلف الجلب سے منع کیا، اور اسے منع کیا کہ عورت اپنی دینی بہن کی طلاق کا سوال کرے کہ خود شادی کرے گی، پانی روکنے سے منع کیا اس خوف سے کہ گھاس کو چرایا جائے، اور منع کہ شہری دیہاتی سے بیع کرے، اور جس نے کوئی عطیہ دودھ والی بکری وغیرہ دیا وہ صدقہ ہوگا اور صبح و شام وہ آرام پہنچائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6160، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ چلا اس کو دفن کر کے واپس آیا اس کے لیے 2 قیرات کے برابر ثواب ہوگا، جس کو دفن کرنے سے پہلے واپس آیا اس کے لیے 1 قیرات کے برابر ثواب ہو۔ عرض کی قیرات کتنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ ایک اور حدیث ہے 6161، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں اپنی شان کے مطابق تجھے اکیلا یاد کروں گا، جو مجھے لوگوں کی محفل میں یاد کرے گا میں ان سے بہتر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے 6162، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین غریبوں سے شروع ہوا تھا، غریبوں میں واپس آ جائے گا، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6163، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حج فرض ہے حالانکہ میں نے قرض دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا قرض ادا کر۔ ایک اور حدیث ہے 6164، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جہنم سے 7 مرتبہ دن میں پناہ مانگتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے رب تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے، جو آدمی دن میں 7 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے رب تیرا فلاں بندہ میرے اندر آنے کا سوال کرتا ہے تو اس کو میرے اندر داخل کر۔ ایک اور حدیث ہے 6166، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے عرض کی میں بھوکا ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی طرف کسی کو بھیجا، انہوں نے عرض کی ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے میرے پاس تو صرف پانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آج رات مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا، وہ اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کوئی شے بچا کر نہ رکھ۔ اس نے کہا صرف بچوں کا کھانا ہے۔ اس نے کہا جب بچے شام کے کھانے کا ارادہ کریں تو انہیں امیدیں دلاؤ، جب وہ مہمان ہمارے پاس آئے تو انہیں چراغ کو بجھا دینا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ جب صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے اس کام پہ جو رات کو کیا ہے بڑا خوش ہوا ہے۔ فرمایا، وہ مسکرایا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر نمبر 9۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 6167۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ہر شاخ اس کی پنڈلی سونے کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6168۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلوائے اور وہ نہ آئے، نافرمان بن کر رات گزارے، تو فرشتے اس پہ صبح تک لعنت کرتے رہے۔ ایک اور حدیث ہے 6169۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل کلام اور نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ایک جھوٹا پیشوا، دوسرا اترانے والا، تکبر کرنے والا، تیسرا بزرگ زنا کرنے والا۔ ایک اور حدیث ہے 6171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مالدار اور کافی عقل و دانش والے کے لیے جائز نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6172۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی گناہ سے بچ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 6173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر وضو کرے پھر اللہ کے گھر میں چلا جائے، اللہ کے فرضوں میں سے کوئی فرض ادا کرے، اس کے ساتھ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو والے اعضاء کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلوں تک وضو کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6175۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ یمن کی طرف سرخ ہوا چلے گی، اللہ کافی ہوگا ہر اس جان کو جو اللہ اور آخرت پہ گیا ایمان رکھے گا، لوگوں میں سے تھوڑے لوگوں کے مرنے کا انکار نہیں کریں گے، وہ مرے گا، بنی فلاں کا شیر بنی فلاں کی بوڑھی مرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 6176۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ امت مرحومہ ہے، اس کا عذاب صرف اس کی طرف سے ہے، میں نے اس کا عذاب اپنی طرف سے کیا ہوگا، یوم نہر عذاب ہے، یوم جمل عذاب ہے، یوم صفین عذاب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6177۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے قبائل میں سے قریش کی فنا جلدی ہوگی، قریب ہے کہ گزرنے والا گزرے جوتی کے ساتھ، وہ کہے گا یہ قریش کی جوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6178۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغرار تمہیں ہے نماز اور تسبیح میں۔ ایک اور حدیث ہے 6179۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے فرمایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان اپنا چہرہ خاک آلود کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اس کی قسم جس کا ہم حلف اٹھاتے ہیں اگر میں یہ دیکھوں گا تو اس کی گردن کو رونگ ڈالوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سے کہا گیا وہ دیکھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی گردن روڑنے کے زعم میں آیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اچانک وہ پیچھے ہٹا اور اپنے تن بدن کو کسی چیز سے بچا رہا تھا، اس کے چمچے کارچھے اس کے پاس آ گئے تو کہا اے ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا بے شک میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق یا پر ہیں یا پر ہیں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو اسے فرشتے اچک لیتے اور اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے۔ راوی کا بیان ہے اللہ نے یہ آیت اتاری کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جو روکتا ہے عظیم بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت میں ہوتا تو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، بھلا دیکھو اگر اس نے حق کو جھٹلایا اور اس نے منہ پھیرا، یعنی ابو جہل، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے آخری آیت تک؟
تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بخار ملائکہ نے کلام کیا، ہاں ہاں تم اس کی بات نہ مانو، اور اس نے اسے حکم دیا جو بھی اسے حکم دیا۔ حضرت حریم نے کہا معمر کا قول ہے، کہا یہ میرے باپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ارایت الذی ینہی ابدا اذا صلی، سورہ علق نمبر 9۔ ایک اور حدیث ہے 6180، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سوئے، لیکن ہماری آنکھ نہ کھلتی تھی حتیٰ کہ سورج نے آ کے ہمیں تپش پہنچائی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنا ساز و سامان پکڑے، اس مقامات سے دور ہو جائے۔ پھر پانی میں ہوا کہ وضو کیا، 2 سجدے کیے، پھر نماز قائم کی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 6181، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مجھ پہ پیش کی جائے گی، اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یہ صرف میری امت کی نشانی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6182، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے و زانیہ کی کمائی سے۔ ایک اور حدیث ہے 6183، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے صد کرتے تھے، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اس کے پیچھے کوئی نبی آ جاتا، تم میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عرض کی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ عرض کی ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کی بیعت مکمل کرو، ادا کرو جو تم پہ حق ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6184، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک جھوٹا بادشاہ، دوسرا فخر و مباحات اور تکبر کا شکار، تیسرا بوڑھا زانی۔ ایک اور حدیث ہے 6185، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے وہ بغیر عذر کے نہ آئے اور مرد اس پہ ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو فرشتے اس عورت پہ لعنت کریں گے حتیٰ کہ وہ صبح کرے۔ ایک اور حدیث ہے 6186، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے، اگر ناپسند کرتے تو نہ کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6187، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا اس نے بے شک مجھ سے پیار کیا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا بے شک اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔